بکری کے واقعے کے بعد سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے لگے، اور ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال، میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے ہی اپنا دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے چکے تھے، فوراً کہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بس اسی دن سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ایسے اسیر ہوئے کہ آخری سانس تک تعلق قائم رہا۔ اسلام قبول کرنے پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سنگ دل بے رحم مالک نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سخت سے سخت ظلم کیا، انسانیت سوز اذیتیں دی۔ مکہ کے شریر لڑکے امیہ کے کہنے پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانوروں کی طرح مکہ کے پتھریلے بازاروں میں گھسیٹتے پھرتے اور کڑاکے کی دھوپ میں جلتی گرم ریت پہ لٹا دیتے اور اوپر گرم پتھر رکھ دیا جاتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظالم آقا اپنے ناپاک ہاتھوں سے ان کے معصوم چہرے پر بے تحاشا تھپڑ مارتا اور شرک کرنے پر مجبور کرتا، مگر یہ ہر حال میں ایک ہی نعرہ لگاتے، احد احد، یعنی اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایک دن ابو جہل، امیہ بن خلف اور ان کے دوسرے شریر ساتھیوں نے اس قدر مارا کہ تمام جسم لہو لہون ہو گیا، اور آخر تھک ہار کر کہنے لگے، بلال، آج جو فیصلہ کرنا ہے کر لو، اسلام چھوڑ دو یا جان سے مار دیے جاؤ گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے جسم سے میری جان تو نکال سکتے ہو مگر ایمان نہیں۔ اتفاق سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے گزر رہے تھے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار کے ہاتھوں میں پٹتا دیکھ کر بےتاب ہو گئے اور آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا گئے۔ کفار سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، آخر اس مسکین پر کب تک ظلم کرتے رہو گے؟ واپسی پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہونے والے مظالم کا ذکر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصائب سن کر اشک بار ہو گئیں۔